محمد رسول الله. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر إنما أنت مذكر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. راستین راہ کے گرامی قدر حاضرین، میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے کتنی مہربانیوں سے عجیب و غریب قسم کی نعمتوں، رحمتوں، فرصتوں اور مواقع سے انسان کی عزت افزائی فرما دی ہے، انسان کے لیے آسانی اور عافیت پیدا فرما دی ہے، انسان کے لیے ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں کہ جو اگر انسان بذات خود اپنے تشخص دیکھ لے، اپنی حیثیت اس انداز میں دیکھ لے کہ وہ خود اپنا سب کچھ ہو اور اپنے بل بوتے پر یہ سب کچھ کرنے کی جسارت یا جرأت کرے، یا یہ تصور کرے کہ یہ سب کچھ میں خود کرتا ہوں، کر رہا ہوں یا کر چکا ہوں، تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ایک ذرے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، بڑی بڑی باتیں تو دور کی ہیں۔ لیکن رب العالمین کی شان دیکھ لیجئے کہ یہ تمام کائنات انسان کی تحویل میں دے دی اور انسان کے لیے نظام حیات بھی نازل فرما دی۔ یاد رکھیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی قوانین کے مطابق، اللہ رب العزت کی فرمودات کے مطابق انسان ایک ہے، زندگی کی بود و باش کے حقوق سب کے لیے یکساں ہیں، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ از خود بغیر کسی ذریعہ اور سبب کے کسی اور کی طرف ہاتھ بڑھائے، اس کی جان، اس کا مال یا اس کی عزت و آبرو پر کوئی مسئلہ آنے دے۔ زندگی کا بنیادی قانون اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی اور کے حدود میں مداخلت نہیں کریں گے، کوئی آپ کی طرف بھی ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر قوانین حرکت میں آئیں گے، نظام حرکت میں آئے گا، اور جس ہاتھ نے زیادتی کی، جس طرف ناجائز طور پر بڑھ گیا، اس ہاتھ کو مروڑ دیا جائے گا، اسے پکڑ کے توڑ بھی دیا جا سکتا ہے، کاٹ بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو بہت نوازا ہے۔ اتنی ساری انتظامات کے بعد انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری، اللہ کی طرف سے ان کے اندر ایک مذکر کا موجود ہونا، ایک مذکر کا موجود ہونا، ایک پند و نصیحت کرنے والے کا موجود ہونا، جو وقتاً فوقتاً لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ دیکھ لیجئے، آپ نے اپنی امت کے لیے، آپ نے مشرکین مکہ کے لیے، آپ نے اپنے عہد و زمانے کی منکرین کے لیے، عقل کے اندھوں کے لیے آپ نے تمام حجتیں پورے فرما دیے۔ آپ نے ان کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ یہی ہے جو اس دنیاوی زندگی اور اس مرحلے کے بعد آنے کے مراحل ہیں، کہ اس میں ایک جنت ہے، اس میں جہنم ہے،
اس میں ہر ایک انسان کا ایک احتسابی نظام ہے کہ ہر ایک انسان سے ذرہ ذرہ برابر کی اس کی نیکیوں کا بھی معاوضہ اور برائیوں کا سزا اور حساب۔ اب سزا اللہ کی مرضی، لیکن حساب ضرور ہوگا، اور حساب کا خطرہ کسی سے بھی ہے الا ان شاء اللہ، اس سے بھی ہے کہ اللہ کی مشیت سے اللہ رب العزت ان کو بغیر حساب و کتاب کے اپنے رحمتوں سے مالا مال فرمائیں گے، اور ان کے حساب و کتاب بھی دفع کر دیں گے۔ چلو جاؤ۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہیں سیدھا اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی لمحہ ایسا نہیں کیا کہ جس سے اللہ رب العزت کی رضا جوئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فرمایا گیا کہ دیکھو وہ تمام معاملات طے ہو گئے، ان کو آپ نے یہ بھی دکھا دیا کہ جس دھرتی کے سینے پہ خرامان پھرتے رہتے ہو، ناز اور نخروں میں پلتے رہتے ہو، اور نعمتیں کاتے اور اڑاتے ہو، ذرا سوچ لیا ہے، کبھی دیکھ لیا ہے کہ یہ کہاں سے آئے، اور ان میں یہ تبدیلیاں کیسی، کیوں؟ کون ہے وہ ہاتھ، کون ہے وہ اختیار اور قدرت جس کی بات کائنات میں چلتی ہے؟ وہ چاہے تو گرمی آئے، آپ اس کی گرمی کو نہیں ٹال سکتے، سردی آئے آپ اس کے مقابلہ نہیں کر سکتے، قحط سالیاں آ جائیں نعوذ باللہ خدا نخواستہ آپ ان کے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، زلزلے اور حوادث آ جائیں آپ ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے حقائق دکھا دیتے ہیں ہمیں، تاکہ انسان خواب غفلت سے جاگ جائے اور منزل کی طرف رواں دواں ہو۔ انسان پیدا ہوتے ہی سفر شروع کر چکا ہے، اور اس کا منزل ہے اس دنیا سے موت کی حالت میں چلے جانا، اور کسی صورت میں نہیں۔ کوئی راکٹ بنا لی، فضائی ایک ایسا نظام بنا دیا کہ اس سیارہ سے اٹھ کر کسی اور سیارے میں جا کر بسیرا لے لیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹے موٹے معاملات آتے رہیں گے، کسی نے خلا میں کیا بھیجا، کسی نے کیا بھیجا، یہ تب تک بھیجے جا سکیں گے جب اللہ کی مشیت ہو، اللہ کی مرضی ہو، اور اللہ جب چاہے جسے بھی چاہے یہ سارے نظام فیل بھی کر سکتا ہے، اور ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے، یہ کھیل تماشے بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری فرمائیں، فذکر، آپ اپنے نصائح کا سلسلہ جاری رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعین سے بھی یہی حکم ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول کی حیثیت سے اپنی امت کو جامع اور کامل دین دے کے جا چکے ہیں، اب یہی ذمہ داری امت کے سپرد ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ فذکر پر چلتے ہیں، فذکر، اے رسول یاد دہانی کیجئے۔ ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زمین کے دھرتی پر چل قدمی کر رہے ہیں، گاڑیاں دوڑا رہے ہیں، ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، کہاں کہاں کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، دیکھ کر تو کر رہے ہیں، پھر بھی آپ ان سے فرما دیجئے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ تو یہ سلسلہ جاری رکھیے۔ امت کی ایک ایک باشعور مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے پہلا کام بھی یہی ہے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جتنے مراحل اور درجات ہیں، ان میں سے ایسا بھی کوئی انسان نہیں ہوگا کہ کچھ نہ کچھ اس میں یہ استطاعت ہو کہ وہ بلائی کو فروغ دے اور برائی کی روک تھام کرے۔ کوئی نہیں ہوگا ایسا۔ جب کوئی ایسا نہیں ہے تو جس میں جس حد تک وسعت اور استطاعت ہے اس حد تک اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوتاہی نہ کرے، اپنے معاشرے کو سنبھالے۔ معاشرہ کون ہے؟ میرا کنبہ، آپ کا کنبہ، میرے خاندان،
آپ کے خاندان، میرا محلہ، آپ کا محلہ، ان لوگوں کو سنبھالنا، ان لوگوں کو نیکیوں کی طرف لگانا، ان لوگوں کو شریف اور اللہ کی عبادت کرنے والے انسان بننے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا، جو بھی ہوں گے، جو بھی نتیجہ ہوگا، جو بھی انسان آگے چل کر جس طبیعت کے مالک بنیں گے، بت پرست بنیں گے، مشرک بنیں گے، چور اور ڈاکو بنیں گے، اخلاقی برائیوں میں پڑے رہیں گے، منشیات کے عادی ہوں گے، تباہی مچے گی۔ آپ نے گویا کہ ایک مصیبت اپنے سر سے اٹھا کے معاشرے کی گردن پر دے مارا، تو معاشرے پر احسان کیجیے۔ یہی امت مسلمہ کے لیے اللہ کا پیغام ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ فذکر، یاد دہانی کیجیے، نصائح سے اپنی امت کا مداوع کیجیے، قدم قدم پر ان کی رہنمائی فرما لیجیے۔ کیوں؟ انما انت مذکر، آپ کی حیثیت بھی یہی ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک نمونہ، ایک ماڈل، ایک روشن چراغ بنا کے معاشرے کے لیے چھوڑ دیا ہے، تاکہ یہ معاشرہ آپ کو دیکھ کر کے اپنا قبلہ درست کرے، اپنے اخلاق درست کرے، اپنے اعمال اور اپنے کردار درست کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی کام امت کے سپرد ہے۔ اگر امت میں ایسے لوگ ہمیشہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گی تو یہی ان کی زندگی یہی سے جنتی منظر بننا شروع ہو جائے گا۔ جنت نہ صحیح، جنت کا ماحول ان کے لیے موجود ہوگا، سکون اور عافیت ہی جنت کے ماحول ہے۔ اگر ایسے نہیں کریں گے تو ان کو اپنے گھر کے اندر بھی امان اور تحفظ حاصل نہیں ہوگی۔ آج کی نشست کا وقت مکمل ہو گیا۔ رب العالمین کی بارگاہ سے قبولیت اور عافیت کی دعا فرما لیجئے، تاکہ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں دین و دنیا کی ہر بلا نصیب فرمائے، ہر آفت سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے گزشتگان اور ہمارے آئندگان سب کے اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کا بلا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا إله إلا